السلام علیکم میرے یوٹیوب کے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ کو ویلکم ہے میرے چینل اسکیری اسٹوریز بائی سائرہ میں۔ تو پھر چلتے ہیں ہم آج کی کہانی کی طرف۔ یہ واقعہ جو آج میں آپ سے شیئر کروں گی، یہ ایک واقعہ ہمارے خاندان کے قریبی عزیز کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ارشد انکل ہمارے خاندان کے ایک بہادر انسان مشہور ہیں۔ ایک دفعہ ہم تمام کزنس ارشد انکل کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور گپ شپ چل رہی تھی۔ ہم کزنس نے ارشد انکل سے سوال کیا کہ انکل، کیا آپ کو بھی کبھی اپنی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس سے آپ کو شدید ڈر یا خوف محسوس ہوا ہو؟ تو انکل نے کہا، ہاں، میری زندگی کا ایک واقعہ ایسا ہے جس میں مجھے خوف محسوس ہوا تھا۔ تو ہم نے انکل سے کہا کہ آپ اپنا واقعہ ہم سے شیئر کریں۔ انکل نے اپنا وہ واقعہ جو سنایا وہ بہت لرزہ خیز تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ ارشد انکل ایک سرکاری بینک میں ملازمت کرتے تھے۔ وہ اکثر ہی آڈٹ اسائنمنٹ کے سلسلے میں مختلف شہروں میں جاتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ ارشد انکل کو کوئٹہ ریجن کا اسائنمنٹ ملا۔ ارشد انکل جس ٹائم پہ کوئٹہ پہنچے اس وقت وہاں پر رات ہو گئی تھی اور ان کے باقی کے دو ساتھی کوئٹہ نہیں پہنچ پائے تھے، انہیں صبح پہنچنا تھا۔ ارشد انکل نے قریب ہی ایک ہوٹل کا کمرہ کرائے پر لے لیا۔ ارشد انکل جب اس ہوٹل کے کمرے کے اندر گئے تو ان کو کچھ عجیب سی بے چینی کا احساس ہوا۔ کمرہ کچھ ایسے تھا کہ اس وقت سردیاں تھیں تو تمام کھڑکیاں اور دروازے بند تھے، صرف کمرے کی کھڑکی میں سے روشنی اندر آ رہی تھی جو کہ سامنے والی دیوار پہ پڑ رہی تھی۔ ارشد انکل بہرحال آرام کرنے کے لیے اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ انہوں نے اپنا سامان ومان سیٹ کیا اور آرام کرنے کے لیے پھر بستر پر لیٹ گئے۔ ابھی ارشد انکل کی آنکھ بھی نہیں لگی تھی کہ ان کو اپنے کمرے میں ایک عجیب و غریب سی کچھ آوازیں سنائیں دی، جیسے کوئی عورت گھنگرو پہنے ناچ رہی ہے اور چھن 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 کی آواز مستقل اس کمرے میں آ رہی تھی۔ ارشد انکل یہ آواز سن کے گھبرا گئے کہ اتنی رات میں یہ چھن چھن کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ ارشد انکل نے اس آواز کو اگنور کر کے دوبارہ سننا چاہا، لیکن وہ آواز بہت زیادہ تیز ہو گئی اور ان کو ایسا محسوس ہوا کہ آواز بالکل ان کے کانوں کے قریب آ رہی ہے۔ ارشد انکل اٹھ کر بیٹھ گئے گھبرا کر، اور ان کی نظر جب سامنے والی دیوار پر پڑی جس پہ چاند کی روشنی پڑ رہی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ اس دیوار پر ان کو ایک عورت کا سایہ نظر آیا۔ عورت کا روپ کچھ ایسا تھا کہ اس نے ساڑی پہنی ہوئی تھی اور گھنگرو بھی نظر آ رہے تھے اور وہ رقص کر رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ عورت رقص کر رہی تھی، کمرے میں گھنگروؤں اور چھن چھن کی آواز تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اگر کوئی عام انسان ہوتا تو وہ کبھی بھی یہ واقعہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن ارشد انکل، جیسے میں نے آپ کو کہانی کے شروع میں ہی بتایا کہ ہمارے خاندان کے ایک بہادر انسان ہیں، وہ بہت ہمت کے ساتھ اپنے بستر پر بیٹھے رہے اور یہ منظر دیکھتے رہے اور یہ آوازیں سنتے رہے اور مستقل آیت الکرسی اور قرآنی صورتوں کا حصار کرتے رہے۔ ارشد انکل کا کہنا ہے کہ جیسے ہی ان کو فجر کی اذان کی آواز آئی ہے، انہوں نے اپنے تمام سامان اٹھایا اور اس کمرے اور اس ہوٹل کو خیر باد کہہ دیا۔ جب صبح کے وقت ان کی اپنی دوستوں سے ملاقات ہوئی تو ان کے دوستوں نے یہ محسوس کیا کہ ارشد انکل کی طبیعت کچھ اچھی نہیں لگ رہی اور شکل سے وہ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ ان کے دوستوں نے ان سے سوال کیا کہ کیا مسئلہ ہوا ہے تمہارے ساتھ، تم کچھ اتنے زیادہ فریش نظر نہیں آ رہے۔ تو ارشد انکل نے ان کو رات والا واقعہ سنایا تو ان کے دوست بھی بہت حیران ہو گئے واقعہ سن کے۔ یہ واقعہ ہم لوگ آج بھی جب ڈسکس کرتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر بھی ایک خوف کی لہر دوڑ جاتی ہے کہ ارشد انکل نے کیسے برداشت کیا ہوگا ان چھن چھن کی آوازوں کو۔